بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، وصیت فرما دیجئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلایا جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب کہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ترک کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاداں فرحاں واپس آئے اور عرض کی، ابا جان، اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آگوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المؤمنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا،
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف، تو دوستو ہمارا کیا بنے گا؟ آخر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔